اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اصحاب کہف کا وہ واقعہ اب مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے بات آ گئی تھی، اب تو بادشاہ کو پتہ چل گیا، رعایا کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نے بعد کا جو بادشاہ 300 سال بعد آیا تھا اس پر اور اس کی رعایا پر جو ہے وہ ہم نے ان کو جو سمجھ لے کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیا۔ 300 سال تک تو سوئے رہے، 309 سال تک۔ اب کیونکہ ان کے اندر اختلاف اٹھا تھا کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ وقت آیا، 309 سال گزر چکے تھے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو ان پر مطلع کر دیا، یعنی اب ان پر ظاہر کر دیا کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ جو قیامت کے منکر لوگ ہیں یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک جو قیامت ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یعنی اصحاب کہف کا اٹھنا جاگنا یہ ان کو بس ظاہر کر رہا تھا کہ یہ بات یاد رکھو، جس طرح آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے، جگایا ہے نیند سے، فرمایا کہ اگر اس ذات نے ان کو اٹھایا ہے تو قیامت کے دن تمہیں بھی اٹھائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرمائی ان کو۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب ان کے سامنے اتنی بڑی بات آ چکی تھی کہ ان کے سامنے 309 سال کے بعد جو ہے لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یار اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیامت کا انکار بھی بے وقوف بندہ ہی کرے گا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا، کفار مکہ کو پریشانی یہ تھی، وہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، بندہ مر گیا، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی، گل سڑ گیا ایک بندہ، اب وہ کیسے اٹھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بار بار یہ دیا کہ تم جو اس بات پر پریشان ہو رہے ہو کہ جناب یہ ہڈیاں کیسے اٹھیں گی، یہ ذرات کیسے اٹھیں گے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم کچھ نہیں تھے تب بھی تو رب نہیں تمہیں بنایا نا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں عدم سے وجود عطا فرما سکتا ہے، یعنی تم کچھ نہیں تھے تب وہ تمہیں وجود دے سکتا ہے، تو وجود کو دوبارہ اٹھانا، زندہ کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ بھئی ایک شے ہے ہی نہیں، اس کو وجود دینا، گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اینٹیں لانا، مٹیریل اکٹھا کرنا، مستری بلا کے نئے جگہ پر نیا گھر بنا دینا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ مشکل ہے، یا بنائے گھر کو دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کو مرمت کرانا ذرا مشکل ہے؟ مرمت کرنا تو آسان ہے، ٹھیک ہے، مرمت کرنا تو بڑا آسان کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لے کہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے اٹھے گا، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو ذات نے پہلی بار تمہیں نہ ہونے کے باوجود تمہیں وجود دیا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، سب کچھ تمہیں دیا ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے، یا مرے ہوئے بندے کو دوبارہ اٹھا کر قیامت کے دن کھڑا کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے؟ یہ تو ٹچ مرمت والا کام ہے سارا، اصل کام تو تھا تمہیں وجود دینا۔ اگر وہ ذات تمہیں وجود دے سکتی ہے تو تمہیں مرمت بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان الساعۃ لا ریب فیہا، قیامت آ کے ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، فرمایا کہ اس معاملے میں یہ جھگڑا کر رہے تھے، ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اب جو ماننے والے لوگ تھے، یعنی جو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہ بھی اسی میں شامل تھا، وزیر بھی ان میں شامل تھے، اور رعایا بھی کافی ساری ان میں شامل تھی، وہ کہتے تھے قیامت تو آنی آنی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھی فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اب یہاں پہ کیا کرو، ایک عمارت بنا دو، یہاں پہ کیا کرو، عمارت ایک بنا دو، ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے یہ کیسے سوئے رہے اور کیسے پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے سینکڑوں سالوں کے بعد۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غالب تھے نا اپنے معاملے میں، یعنی جن کا یہ خیال تھا کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، فرمایا ہم تو ضرور بھئی یہاں پہ مسجد بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا، یہاں سے بہت بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے قریب مسجد بنانا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ اصحاب کہف سے شروع ہو کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔
اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کا ولی ہوگا وہی جہاں ولی بیٹھے گا وہاں پہ مسجد بنائے گا. وہاں جہاں ولی بیٹھے گا کیا کرے گا سب سے پہلے؟ ہاں، ولی کی پہلی نشانی سمجھ لے یہی ہے، ولی جہاں ڈیرا لگائے گا سب سے پہلے کیا کرے گا؟ مسجد بنائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کیا حضور نے؟ مسجد ہی بنائی ہے نا. مسجد قباء حضور نے پہلا کام یہی کیا، مسجد بنانے کا. تو اس کا یہ اصول ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، داتا صاحب تشریف لائے لاہور، سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد بنائی ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ مسجد کا ہے. یہاں پہ ہمارے بزرگ ایک اور بڑا مسئلہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آج کے دور میں نا بڑے نہیں یوں سمجھ لیں کہ بے اعتماد لوگ ہیں، ایک تو بے قدرے بھی ہیں اور بے اعتمادے بھی ہیں، انہیں کو یقین نہیں آتا کہ یہ کون اصل ہے اور کون نقل ہے. اصل اور نقل کی تین باتیں ہیں، یاد رکھیں. اصل کی پہچان کیا ہے؟ خانقاہ، درسگاہ اور عبادت گاہ. یہ تین چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائیں سمجھ لو کہ اصل ہے. خانقاہ بھی ہو، درسگاہ بھی ہو اور عبادت گاہ بھی ہو. یہ تین نشانیاں ہیں اللہ کے ولی کی یا سچے پیر خانے کی. ٹھیک ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی پیر اصل کہاں ہوتا ہے؟ اصل پیر کی نشانی یہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاں بیٹھے گا یہ تین چیزیں بنائے گا، خانقاہ بھی بنائے گا، درسگاہ بھی بنائے گا اور عبادت گاہ بھی بنائے گا. درسگاہ کا مطلب کیا ہے کہ تاکہ لوگ وہاں سے آ کے علم حاصل کریں. خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے تصوف کے متعلق جو ہے وہ صوفیاء جو ہے وہ اپنے طریقت کے راستے پر چلتے رہے. اور عبادت گاہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بیٹھے گا وہاں پہ عبادت گاہ یعنی مسجد ضرور بنائے گا. یہ تین چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائے سمجھ لو کہ معاملہ صحیح ہے. اور باقی صرف نذرانوں والا چکر ہو تو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اللہ کے ولی کی یہ تین نشانیاں ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی قال الذین غالبوا علی امرہم، میں وہ جو غالب آ چکے تھے اپنی رائے میں، لنتخذن علیہم مسجدا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم اصحاب کہف کے پاس مسجد ضرور بنائیں گے تاکہ جو بندہ آئے یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرے اور ان کا ثواب جو ہے وہ اصحاب کہف کو بھی ملتا رہے اور ان کو بھی ملتا رہے. دیکھیں یہ آیا نا اصل بات اہل سنت کی. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یار ان دو نمبروں کو نہ دیکھو، جاہلوں کو نہ دیکھو، ہمارے موقف کو دیکھو نا کہ ہم کیا کہتے ہیں. ہم کہتے بھی مزارات پہ جانے کا مقصد صرف یہی ہے کیا کہ وہاں جاؤ، جا کے صدقہ خیرات کرو، وہاں پہ جا کے جناب اللہ ذکر اذکار کرو، وہاں پہ جا کے تلاوت کرو، وہاں پہ جا کے نفل نماز پڑھو، وہاں پہ قرآن پاک پڑھو، وہاں پہ یہ سارا کچھ کر کے بابے کو بخشو. ٹھیک ہے، بابے کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، یہ مجھے یاد نہیں کہاں پہ پڑھا تھا، کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہے نا الہاکم التکاثر، التکاثر جس کو کہتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب دیکھیے اس کا اتنا بڑا فائدہ لکھا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ یار جس بھی قبر پہ جا کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ جو صورت ہے، میں تم جس مرضی بزرگ کو پڑھ کے یا کسی قبر والے کو پڑھ کے تم بخش دو، میں قیامت کے دن وہ بابا یا وہ بزرگ یا وہ قبر والا جو ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، یہ الہاکم التکاثر کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے یار، الہاکم التکاثر کا یہ فائدہ تو یاسین کا کتنا ہوگا، پھر رحمان کا کتنا ہوگا، پھر ساری بات چھوڑے پھر بقرہ کا کتنا ہوگا، پوری 250 پارے ہے. ٹھیک ہے، جاؤ جہاں پہ وہاں پہ جا کے ادب کے ساتھ جائیں، ادب کے ساتھ جا کے وہاں پہ بیٹھے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں. لیکن جہاں بھی بزرگوں کی دربار ہے وہاں پہ کتنی خالی جگہ پڑی ہوتی ہے. وہاں پہ مسجد کیوں ہوتی ہے کہ بھائی ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا تمہیں اس طرف لگا کے گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بابے کی میراث ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے، داتا صاحب کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے، بابا فرید کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے، جہاں پہ جناب آپ کو مزار ملے گا نا، صاحب مزار ہوگا، ساتھ قریب مسجد ہوگی. اگر صرف مزار ہو ساتھ مسجد نہ تو سمجھ لو کہ 2 نمبر ہے. ممکن ہی کوئی نہیں کہ بابا جناب محنت کر کے گیا ہو اور اسے وہ جناب واپس نہ دیا جا رہا ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، آخری بات جو اصحاب کہف کی آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ اٹھ بھی گئے وہاں پہ جناب واپس دوبارہ سو بھی گئے، مسجد بھی ان کی بن گئی. ٹھیک ہے، مزار بھی ان کا بنا دیے گئے. اب ہوا کیا، فرمایا سایقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے ان کے متعلق بحث کرنے لگ گئے عیسائی حضرات. کیا کہنے، کچھ کہنے لگ گئے کہ ثلاثۃ وہ 3 تھے، یعنی اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے. کچھ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا کہ وہ 3 تھے. رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ نے کیا کہا، ویقولون خمسۃ، اور کچھ نے کہا وہ 5 تھے. سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا، فرمایا رجما بالغیب، سارے بغیر دیکھے اندازے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عیسائیوں کے پاس تو اس کا علم ہی کوئی نہیں ان کے پاس تو. ٹھیک ہے، نبی وہ تو ویسے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے،
تورات انہوں نے اپنی کیا نام ان کا، ان کی کتاب انجیل ان کی انہوں نے اپنی تبدیل کر کے رکھ دی ہے، ان کے پاس علم کہاں سے آتا؟ اب یہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ تکے لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ عیسائیوں کا موقف کیا، کچھ کہتے تھے یہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے تھے کہ اپنا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کہنے لگے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تائید بھی فرما دی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے انکار نہیں فرمایا، فرمایا قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے محبوب آپ ان کو فرما دے ربی أَعْلَمُ، میرا رب بھی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ لیکن یہ حضور نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ وہ کیا تھے، 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بعدتہم، کتنا عرصہ سوئے، کتنے عرصے بعد جاگے، کیا معاملہ بنا، کیا حالات ہوئے، فرمایا بعدتہم، یہ بھی رب بہتر جانتا ہے۔ اور وما یعلمہم الا قلیل، فرمایا کہ صرف رب نہیں جانتا، کچھ تھوڑے سے اہل علم ایسے بھی ہیں جو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے ان کی تعداد تھی۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو علم عطا فرماتا ہے، بات سمجھے کہ نہیں ہے، علم ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے جب بات کی کہ وہ 3-4 تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار بھی فرما دیا، فرمایا رجما بالغیب، بغیر دیکھے تکے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جب یہ بات کی نا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا قلیل، صرف رب نہیں جانتا تو کچھ لوگ بھی جانتے ہیں، یعنی کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جن کو بھی پتہ ہے کہ یہ تعداد کتنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر عبداللہ بن عباس جانتے ہیں کہ وہ کتنے تھے، حضور نہیں جانتے وہ کتنے تھے، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے۔ اگر سرکار کے صدقے غلاموں کو رب اتنا علم عطا فرما دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آج بھی مجھے ایک فون آیا تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، بولا کہ جی یہ مسئلہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے، ایسے کیسے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں نبی کا توجہ فرما لینا یہ بھی امت کی خیر خواہی ہوتی ہے، اور نبی کی عدم توجہ بھی امت کی خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے۔ نبی توجہ فرما دے تو ایک دن ممبر پہ کھڑا ہو کہ صبح سے لے کر شام تک حضور نے ایک دن خطبہ عطا فرمایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور کی تقریر مبارک کتنی بڑی ہوگی، نہ گلا سوکھا، نہ پانی منگوایا، کچھ بھی نہیں کیا، حضور فجر سے لے کر عشاء تک تقریر ہی کرتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے پتہ کیا بیان فرمایا، فرمایا کہ صبح سے لے کر ظہر تک جو پیچھے ہو چکا تھا سارا بیان فرما دیا، اور ظہر سے لے کر عشاء تک یا مغرب تک فرمایا کہ جو آگے ہونے والا تھا سارے بیان فرما دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے، اندازہ کرے، یہ حضور کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب عدم توجہ کیا ہوتی ہے، ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور صحابہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے۔ توجہ فرمائے تو جو ہو چکا ہے اور جو آگے ہونے والا ہے وہ سارا بیان فرما دے، اور توجہ نہ فرمائے ہار قریب پڑا ہوا ہے اور صحابہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی خیر ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ کیا کیسے خیر ہے، سارا کچھ بیان فرما دیا تاکہ امت کے پاس علم آ جائے، امت آگاہ بھی ہو جائے اور احتیاط بھی کر لے بھی کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا ہے۔ اور عدم توجہ کی وجہ سے خیر کیسے ہے، اگر توجہ فرما کے ہار کا پتہ چل جاتا تو تیمم جیسی بڑی نعمت امت کے پاس کبھی نہ آتی۔ آج دیکھیں نا، بندہ بیمار ہو جائے تیمم کر لے، ڈاکٹروں نے پانی سے منع کر لیا تیمم کر لے، سردی زیادہ ہو گئی ہے، پانی کا خوف ہے تیمم کر لے، جنازہ نکلنے کا ڈر ہے تو تیمم کر لے۔ اگر توجہ ہی حضور فرما دیتے تو اتنی بڑی نعمت کہاں سے مل جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اب اگلی بات فرمایا فلا تمار فیہم الا مران ظاہرا، مقدی گل سمجھیے کہ نا شارٹ کٹ بات۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساری بات کے بعد خلاصہ یہ بیان کیا کیا کہ فلا تمار فیہم الا مران ظاہرا، فرمایا کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بحث نہ کرو، ان کے بارے میں کوئی بحث، ہاں الا مران ظاہرا، مگر جتنا قرآن نے بیان کر دیا اس پر بات کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اتنا احتیاط والا واقعہ ہے، یعنی اتنا بندہ بیان کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، سنا سکتا ہے جتنا قرآن نے یا حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ اپنی طرف سے تکے۔ بعض اوقات ہماری قوم کہتی جی فلانا مسئلہ انجے، پوچھ لو نا تمہیں کہاں سے پتہ چلا، کہیں میں سنیا سی، میں کتوں سنیا سی بھائی، لیکن کہتے کیا ہے، میں سنیا سی، لیکن یہاں پہ سنی سنائی پہ بات نہیں چل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا ایک بات یہ ہے، ایک تو ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے، الا مران ظاہرا، ہاں جتنی قرآن نے بیان کر دی ہے صرف اتنی بات کر سکتے ہو، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات فلا تستفت فیہم منہم احدا، فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہیں پوچھنا، ہر کسی سے پوچھتے نہ پھرو کہ ہاں جی وہ کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے، کہاں تھے اور کہاں نہیں تھے۔ فرمایا کہ جب اس کا علم ہی تھوڑے لوگوں کو دیا گیا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی سے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جا سکتا. ویسے بھی علماء منع کرتے ہیں کہ فرمایا ہر جگہ جا کے منہ نہ مارنا شروع کر دے فلانا مسئلہ کیسے جی فلانی جگہ. کہ آج ہماری قوم کے پاس تو صرف دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو جناب سارے ڈاکٹر ہیں یا سارے شیخ الاسلام ہیں. ٹھیک ہے جی, سر درد ہے 20 بندے آپ کو بتائیں گے 20 گولیاں فلانی کھا لے فلانی کھا لے فلانی کھا لے. ٹھیک ہے. اور علم تو ماشاءاللہ اس قوم کے پاس اتنا وافر ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پر ہی پر ہے, جو مرضی بحث کروا لے. جو ضروری باتیں ہوں گی غسل ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, حقوق العباد ہے, اس کے بارے میں پتہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. قوم کیا کہتے ہیں جفا بھی ڈالے گی نا تو سلیمان علیہ السلام کو جا کے کرے گی. شاباش. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا کس رنگ کا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو دمبا آیا تھا وہ کون سا نر تھا کہ مادہ تھا. ٹھیک ہے جی. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو چونٹی بولی تھی وہ کون سی تھی, اس کی عمر کتنی تھی. ٹھیک ہے. قوم سے یہ بحثیں کروا لو اور اس کے جواب بھی ٹن و ٹن آپ کو ملیں گے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی کسی سے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے جی. ایسے نہ کہ ہر کسی سے پوچھتے پھرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندہ کسی ذہن میں کوئی سوال آ بھی جائے تو بندہ صرف اور صرف یا تو عالم سے پوچھے. ٹھیک ہے جی. یا کسی پڑھے لکھے وہ بھی عالم سے ہی پوچھ سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے سے بندے کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے, ایک بندہ مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے, دوسرے شیخ الاسلام اسے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اندازہ کریں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.